بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جماعت دہم کی نظم تعمیر چمن کریں گے، جس کے شاعر ہیں احسان دانش۔ شعر نمبر 1 ہے: جس طرح ممکن ہو تعمیر چمن کرتے رہو، کام اپنا اے محبان وطن کرتے رہو۔ احسان دانش اس شعر میں اہل وطن کو مسلسل جدوجہد اور کوشش کا پیغام دے رہے ہیں۔ شاعر نے خاص طور پر ملک و قوم کے لیے محنت، لگن اور جوش و جذبے سے کام کرنے کی ترغیب دی ہے۔ جس حد تک ممکن ہو ملک کے مفاد اور فلاح کے لیے تگ و دو کرتے رہنا چاہیے، جس سے ہمارا ملک خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ مسلسل کام سے شاعر کی مراد ہے کہ بغیر وقفے کے اپنے وطن کی خاطر ہمت و طاقت کے ساتھ ملک کی کامیابی کے لیے کوشش کرنا ہے۔ وطن کے جاں نثار ہیں، وطن کے کام آئیں گے، وطن کے جاں نثار ہیں، وطن کے کام آئیں گے، ہم اس زمیں کو ایک روز آسماں بنائیں گے۔ جس حد تک ممکن ہو اپنے فرائض نبھانے چاہیے تاکہ ملک کو اس سے فائدہ ہو اور خوشحالی حاصل ہو۔ شاعر نے خاص طور پر یہ عنصر اجاگر کیا ہے کہ مسلسل محنت، لگن اور کوشش ہی ملک کی ترقی کے لیے اہم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ملک کے لیے کام کرتے رہیں تاکہ یہ کامیابی کی بلندیوں کو چھو سکے۔ احسان دانش قادر الکلام شاعر تھے۔ وہ فطرت اور انسان کے مابین تعلق کو موضوع بناتے تھے اور حیات و کائنات کے بارے میں فکر انگیز نتائج اخذ کرتے تھے۔ شعر و شاعری سے دلچسپی بچپن ہی سے تھی، جس نے علم کی لگن کو ہمیشہ تازہ رکھا۔ جذبہ حب الوطنی احسان دانش میں بھرپور تھا، جو کہ ان کی اس نظم میں واضح ہے۔ شعر نمبر 2 ہے: زندگی یکسر محرک ہے، سکون یکسر ہے موت، کچھ نہ کچھ اے نوجوانان وطن کرتے رہو۔ شاعر احسان دانش، نظم تعمیر چمن۔ یہ شعر پہلے شعر کا تسلسل ہے۔ اس میں ملک کی خوشحالی کے لیے محنت، کوشش اور جدوجہد کا درس دیا گیا ہے۔ خاص کر شاعر کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ شاعر کہتے ہیں یہ زندگی تو چلتی رہے گی، یہ ٹھہرنے والی چیز نہیں۔ سکون تبھی میسر آتا ہے جب موت واقع ہو، یعنی زندگی کو لگام صرف موت ہی دے سکتی ہے۔ اس فلسفے کے ذریعے شاعر درس دے رہا ہے کہ ہمیں ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی جان دینے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ زندگی ایک عارضی شے ہے، اصل سکون تو موت سے میسر آئے گا، یعنی ایسی شان والی قربانی دی جائے جس سے دنیا و آخرت دونوں ہی نام زندہ رہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ شاعر نوجوانان وطن سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں ملک کی خاطر اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتے رہنا چاہیے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی سی کوششیں ہی ملک کی ترقی کا ذریعہ ثابت ہوں گی۔ 100 بار جو زندگی ملے اس پہ وار دوں، 100 بار جو زندگی ملے اس پہ وار دوں، الفت ہے اس قدر مجھے اپنے وطن کے ساتھ۔ شعر نمبر 3 ہے: پتی پتی پر چمن کی جان چھڑکو دوستوں، رات دن خدمات ارباب چمن کرتے رہو۔ شاعر احسان دانش، نظم کا نام تعمیر چمن۔ انسان جس خطۂ ارض پر اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کو اس جگہ سے قدرتی لگاؤ اور محبت ہوتی ہے۔ جس جگہ کا ہر ذرہ محب وطن انسان کو پیارا ہوتا ہے، اسے وہاں کے ماحول سے دلی محبت ہوتی ہے، وہاں کے گلی کوچے سے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ تو شاعر اپنی اس حب الوطنی کی کیفیت کے اظہار کے ساتھ پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں اپنا تن، من اور دھن ملک کے لیے قربان کرنے سے کترانا نہیں چاہیے۔ وطن کے ساتھ فطری لگاؤ اور محبت کا مظاہرہ اس پر اپنا سب کچھ قربان کر کے کرنا چاہیے۔ ہمیں ملک کے ذرے ذرے کی خاطر اپنے مفاد کو پس پشت ڈال کر ملکی مفاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر کوئی ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے تو اس کو ہر حال میں سبق سکھانا چاہیے کہ یہ ملک بہادر نوجوانان کی سرزمین ہے۔ ملکی دفاع کے لیے اپنا آپ قربان کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ خون دل دے کر نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں ملک کے تحفظ اور ترقی کی خاطر دن دگنی رات چگنی جدوجہد کرنی ہوگی۔ ملک کے لیے دن رات خدمت کرنا ہوگی، جس میں خلوص، ولولہ اور لگن شامل ہونا ضروری ہے۔ شعر نمبر 4 ہے: آندھیوں کا کیا بھروسہ، کیا بگولوں کا یقین، روز اونچی اپنی دیوار چمن کرتے رہو۔
شاعر احسان دانش، نظم تعمیر چمن۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ برا وقت بتا کر نہیں آتا، مشکل حالات ایک دم سے امڑ آتے ہیں اور تیز طوفان سارے سکون و خوشحالی کا شیرازہ بکھیر دیتے ہیں۔ مصیبتیں جب ابھر کر سامنے آتی ہیں تو ان کا سامنا کرنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ انسان عجلت اور گھبراہٹ کے عالم میں کچھ کر نہیں پاتا۔ شاعر ہم وطنوں کو سمجھا رہا ہے کہ ہمیں ہر وقت مشکل حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہمیں اپنے وطن کی خاطر جان قربان کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ وطن پر فدا ہے جو انسان ہے کہ حب وطن جزو ایمان ہے۔ ہمیں ہر لمحہ وطن کے دفاع کے لیے تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اہل وطن کو چاہیے ہر ممکن کوشش کریں کہ جس سے ملک کی دفاع مزید مضبوط ہو جائے اور ہمارے چمن کی طرف کوئی بری نگاہ نہ ڈال سکے۔ قطرہ قطرہ ہی سمندر بناتا ہے اور ہماری چھوٹی چھوٹی کوششیں ملک کے لیے مضبوط حصار ثابت ہو سکتی ہیں۔ پس ہر حب وطن رکھنے والے کو چاہیے کہ ملک کے لیے سخت چٹان جیسا حفاظتی حصار بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ ہماری ذرہ ذرہ محنت، لگن اور جستجو ایک دن ایسا رنگ لائے جس سے ملک مزید آگے بڑھ سکے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو، تڑپا ہے اسی طور دل اس کی لگن کو۔